شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ وہ اس حق کا انکار کرتے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمہیں اس بنا پر مکہ مکرمہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو تو پھر ان سے دوستی نہ رکھو۔ تم ان کی طرف دوستی کے خفیہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے تو یقیناً وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اگر وہ تم پر قابو پالیں تو تمہارے دشمن بن جائیں گے اور برائی کے ساتھ تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں دراز کریں گے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ تم بھی کافر بن جاؤ۔ قیامت کے دن تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد تمہیں ہرگز نفع نہ دیں گی۔ وہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں جو ایمان اور اطاعت میں ان کے ساتھ تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور ان سے بیزار ہیں جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو۔ ہم تمہارے عقائد کے منکر ہوئے اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو چکا ہے جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں تمہارے لیے ضرور بخشش طلب کروں گا، اور میں اللہ کے مقابل تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں۔ ان کی دعا تھی اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، بے شک تو بہت ہی غالب بڑی حکمت والا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور جو منہ موڑے تو وہ یاد رکھے کہ بے شک اللہ ہی بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو محبت پیدا کر دے، اور اللہ بہت قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے کہ تم ان سے بھلائی کا سلوک کرو یا انصاف کا برتاؤ کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں تمہارے دشمنوں کی مدد کی کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان والیاں ہیں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ بھیجو، نہ یہ مومنات ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان مومنات کے لیے حلال ہیں، اور ان کافر شوہروں کو ادا کر دو جو مہر انہوں نے خرچ کیا ہے، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور اے مسلمانوں تم بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، اور جو مہر تم نے خرچ کیا تھا وہ کافروں سے طلب کر لو، اور وہ بھی تم سے مانگ لیں جو مہر انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کی طرف چلی جائے، پھر جب تمہاری باری آ جائے تو جن مسلمانوں کی بیویاں چلی گئی تھیں انہیں اتنا مال ادا کرو جتنا انہوں نے ان بیویوں کے مہر میں خرچ کیا ہے، اور اس اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئیں تاکہ اس بات پر آپ سے بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور چوری نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور کوئی ناجائز اولاد کا بہتان نہیں لائیں گی جسے وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ کر شوہر کے ذمے ڈال رہی ہوں، اور کسی بھی نیک کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے بیعت لے لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں سے دوستی مت رکھو جن پر اللہ نے غضب فرمایا، یقیناً وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار اہل قبور سے مایوس ہیں۔